الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 119 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ حضرات، باطل عقائد اور باطل امیدیں انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب کئی غلط توہمات میں مبتلا تھے، باطل عقائد کو اختیار کیے ہوئے تھے، شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر خرافات میں پھنس گئے تھے۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپناتا ہے اور غلط رسوم و رواج میں مبتلا کرتا ہے۔ اس آیت میں شیطان کی اسی کوشش کی طرف اشارہ کیا گیا اور اہل عرب کے غلط اور باطل عقائد میں سے ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرات، مشرکین عرب میں ایک رواج تھا کہ مختلف عقائد کے مطابق جانوروں کے نام الگ الگ رکھتے تھے اور ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تھے۔ شناخت اور پہچان کے لیے ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔ ایک قاعدہ یہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایک عقیدے کے مطابق اس کی شناخت کے لیے اس طرح کا عمل کرتے تھے۔ شیطان کی ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے اور بندوں کو ان فاسد عقیدے سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا اور باطل کاموں میں انہیں امید دلاتا رہوں گا، اور پھر جانوروں کے کان وغیرہ چیرنے کی ترغیب دوں گا۔ آگے پھر شیطان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کان وغیرہ چیرنا۔ اس کے علاوہ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے خلاف کاموں میں استعمال کرنا، یہ صورتوں کو بگاڑنا ہے، اور اصل فطری کام کو چھوڑ کر غیر فطری عمل و اختیار کرنا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو اختیار کرتا ہے تو وہ گھاٹے اور خسارے میں ہے، اس کا انجام برباد ہوگا اور عاقبت خراب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شیطانی وساوس سے محفوظ رکھے اور صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔